الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. فتح قلعہ ماردین صاحب فتول اجم فرماتے ہیں، امیر الجیش حضرت عبداللہ بن غسان رضی اللہ عنہ فتح قرقیسیہ سے فارغ ہوئے تو آپ نے آس پاس کے دوسرے قلعوں کا رخ کیا۔ چنانچہ قلعہ ماکسین، قلعہ شمسانیہ وغیرہ کے لوگوں نے آپ سے صلح کی درخواست کی اور جزیہ قبول کر کے واپس چلے گئے۔ اب مسلمانوں کی توجہات کا مرکز اور جنگی مہمات کا ہدف قلعہ ماردین تھا۔ یا بادشاہ، شہریاز اور دوسرے باغے ہوئے لوگ اور آس پاس کے اچھی خاصی قوت اکٹھی ہو گئی تھی، اور سب لوگوں نے مصلحات کے پیش نظر قلعہ ماردین کا انتظام اور تمام افواج کی کمان ایک جرنیل جو بہادری میں مشہور تھا، اس کا نام ارسوس تھا، کے ہاتھوں میں دے دی تھی تاکہ وہ بہتر طور پر عربوں کا مقابلہ کر سکے۔ ان کے بڑے جرنیلوں میں ایک دودس تھا، دوسرے کا نام توتا اور تیسرے کا نام حمودہ تھا۔ یہ آخری شخص ارسوس کا داماد بھی تھا، اور اپنی بیٹی کے مہر میں اس نے عرب کے 20 جرنیلوں کو گرفتار کرنے کی شرط رکھی تھی۔ جرنیلوں نے آپس میں مشورہ کیا، مسلمانوں کے بڑے امیر یاز بن غنم پر حملہ کیا جائے اور ان کے ہاتھ سے 20 جرنیل قید کر کے لائے جائے۔ یاز رضی اللہ عنہ کو ان کے جاسوسوں نے اطلاع کر دی کہ حمودہ اور جنرل توتا 20,000 کا لشکر جرار لے کر آپ کی طرف آ رہے ہیں اور وہ بے خبری میں آپ پر حملہ کرنا چاہتے ہیں اور ان کا فلاں منصوبہ ہے۔ یاز رضی اللہ عنہ نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا تو سب صورتحال سامنے رکھ دی۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آپ فوراً عبداللہ بن غسان کو خط لکھے وہ فوراً ہماری طرف آ جائے اور ان کو جنگی نقشہ سے آگاہ تاکہ وہ اپنی حفاظت کر کے آئے۔ اس طرح ایک طرف سے وہ دشمن پر حملہ آور ہو جائیں گے، دوسرے طرف سے ہم حملہ کر دیں گے، دشمن بیچ میں پھنس جائیں گے۔ خالد رضی اللہ عنہ اپنے ساتھ 2,000 لشکر لے کر نکل پڑے، اور اسی دن حضرت عبداللہ بن غسان کو قاصد نے خط پہنچایا، ان کی فوجی بھی وہاں سے چل پڑے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے راستے میں جنگی نقشہ کے پیش نظر لشکر کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا۔ ایک حصہ پر خود اور دوسرے پر ابن سعد کو مقرر کیا اور جاسوسوں کو ادھر ادھر روانہ کر دیا، اور خود غیر معروف راستوں سے سفر شروع کر دیا۔ ادھر لشکری کفار جرنیل توتا اور رودس و مودا کی سرکردگی میں یاز بن غنم رضی کے قریب پہنچ گیا۔ جب 30 میل کا فاصلہ رہ گیا تو کفار نے ہر قسم کا اسلحہ پہن لیا اور خوب تیاری کی۔ کفار کو کچھ پتہ نہیں کہ ان کے ارد گرد کیا ہو رہا ہے۔ ادھر سے جب عبداللہ بن غسان کا لشکر کفار کے پیچھے آ پہنچا تو دائیں طرف سے حضرت خالد کا لشکر آ گیا اور بائیں طرف سے ابن سعد کا لشکر نمودار ہوا۔ جب خالد کو اندازہ ہوا کہ اسلام کے شاعر نے زاغان کفر کے ارد گرد گھیرا ڈال دیا ہے تو آپ نے عام اطلاع کی کہ نعرہ تکبیر کا انتظار کرو، پہلے حملہ نہ کرو۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اپنی فوج میں سے 500 شور بہادروں کو اپنے ساتھ لیا، 500 عدی بن سالم کی کمان میں دے کر فرمایا، چپ جاؤ۔ جنگ کے شعلے بلند ہونے لگے اور پہلوانوں کی تلواریں ایک دوسرے سے ٹکرائی تو تم کمینگاہ سے باہر آ کر کارروائی شروع کر دو۔ یہ خالد کی جنگ کی حکمت عملی تھی، بہت ہوشیار تھا۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ جب دشمن کی طرف بڑھنے لگے تو زور زور سے نعرہ تکبیر بلند کیا، اس سے زمین لرز اٹھی اور کفار بیدار ہوئے۔ انہوں
انہوں نے تیاری کی اور مقابلے کے لیے رودس اپنے 5000 لشکر کے ساتھ سامنے آیا۔ رودس نے جب دیکھا خالد رضی کے ساتھ صرف 500 آدمی ہیں، اس نے ان کو حقارت کی نظر سے دیکھا اور کہا ان کے لیے تو اکیلے میں کافی تھا۔ وہ یہ نظارہ دیکھ رہا تھا کہ اتنے میں خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے دشمن شیر کی طرح داڑتے اور گرجتے ہوئے حملہ آور ہوئے اور وہ رنجیہ کے اشعار پڑھ رہے تھے۔ تجمعی ہے ہمیں سے لوگ ہے کہ ہمارے تلوار جرنیلوں کی گردنیں اڑانے سے کن نہیں ہوتی۔ یہ تلواریں ایسی ہے جس کو ہم نے دشمن کے مارنے اور ہر طرف اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے ذخیرہ کیا ہے۔ ہم نے حضور شمشیر عیسائی جرنیلوں کو قتل کیا تاکہ کفر کے سرغنے نیست و نابود ہو جائے۔ چنانچہ ہم بطور خیر و غربا پورے ملک شام کے مالک ہو گئے اور ہم اپنے دشمنوں پر تیزدار تلواروں سے ٹوٹ پڑے۔ میں سب سے آگے بڑھنے والا خالد ہوں، میدان کارزار میں شیر داڑتے ہوئے، تو میں اپنے قوم کا گرجنے والا شیر ہوں۔ خالد نے رودس پر ایسا برفول نیزہ مارا کہ وہ زمین پر گر پڑا۔ آپ کے غلام نے اس کو رسیوں میں باندھ لیا۔ اس کے بعد خالد نے رودس کی فوجوں پر حملہ کیا اور زور کارن پڑا۔ لڑائی جاری تھی، اتنے میں کہ منگا سے چبے ہوئے ابن سعد ان کے ساتھ ہی نکل آئے اور دیکھتے ہی دیکھتے عبداللہ ابن غسان رضی اللہ عنہ کا لشکر نمودار ہوا۔ اسلام کے اور خطے سے زمین بھر گئی، نعرے بلند ہوئے اور ہر طرف ایک زلزلہ برپا ہو گیا۔ لشکر اسلام کے گھوڑوں نے ہر طرف سے کفار کو ٹھوکریں مارنا شروع کی اور صحابہ کرام نے کفر کی فوج کو گھیرے میں لے لیا۔ ان کو گھوڑوں پر سوار ہونے سے پہلے اسلام کی تلواروں نے کاٹنا شروع کیا۔ چنانچہ ان کے جماعت تتر بتر ہو گئی، کچھ بھاگ گئے، بہت سارے قید ہو گئے اور بہت سارے مارے گئے۔ جنرل طوطا اور جنرل عمودہ بھی قید ہو گئے۔ قیدیوں کی کل تعداد 4000 تھی۔ 1766 فوجیوں کو قتل کیا گیا اور باقی لوگ بھاگ گئے۔ بڑے بڑے جرنیل اور سردار یا قید میں تھے یا مقتول تھے۔ میں نے ایک بار پھر کہا ان عہد کان معروف لنا قصر الملوک وقتلها وقتالها۔ انشاءاللہ کے درس میں جنگ کا دوسرا مرحلہ ذکر کریں۔